बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने टिकटें वापस करना शुरू कर दी हैं और एक हल्के में इलेक्शन में तो कागजात नामजदगी ही वापस ले लिए हैं और उन्होंने अपनी क़यादत से जो शिकवा किया है और क़यादत पर जो अदम एतमाद का इजहार किया है कि हम तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं हलकों में, हम किस मुँह से जाएंगे हलकों में। और फिर ये जो खबर है कि 21 लीगी उम्मीदवारों ने अपने टिकट वापस किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक मामला है सियासी जमातों के लिए। जो सियासी जमातें इलेक्शन से डरती हैं और इलेक्शन से खौफजदा हैं, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान की ज़मानत की दरखास्तों पर 8 केसेस में डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत ली थी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह दरखास्त ली थी, ज़मानत ली थी। आज इमरान खान इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। आज अदालत को बताया गया है कि जो वकला का जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया है उसका संगे मील और उसका इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं शहबाज शरीफ। तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इमरान खान आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद जमा हो जाती है। तो कहीं मामलात ख़राब ना हो, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज इस्तिस्ना दी जाए और साथ सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उससे भी अदालत को आगाह किया गया। ये वो पहला मामला है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े बेहतर अंदाज में और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस मामले पर ना सिर्फ डायरेक्ट अबूरी ज़मानतें दी हैं बल्कि उन्होंने इस सारे के सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ भी दिया है। एक तो इमरान खान की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया गया है और 8 मुकदमात में अबूरी ज़मानत 18 अप्रैल तक मंजूर कर ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब जो पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हमारी वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ जितने भी वज़राए आज़म हैं, उनको जो सिक्योरिटी दी जाती है और ये सिक्योरिटी चूँकि हर साबिक़ वज़ीर आज़म को दी जाती है, इमरान खान की बारी इन्होंने 1 साल हो गया है आज तक साबिक़ वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया। अब अंदाज़ा लगाएं इनकी बदनीयती का। जिस शख्स को सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैं, जिसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसकी जान को ख़तरा है, उसके लिए आज तक नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी के केस में साबिक़ वज़राए आज़म को मिलने वाली सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने राना सनाउल्लाह के धमकी अमेज़ बयान के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। राना सनाउल्लाह के एक बयान की वजह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी इस मामले पर सीरियस एक्शन लेना पड़ गया कि जब एक मुल्क का वज़ीर दाखिला धमकियां दे रहा है तो अगर आप उस शख्स को सिक्योरिटी नहीं देंगे या आप उस शख्स को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। और इमरान खान बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म जो रूल्स हैं जो बाकियों को मिलते हैं वो इनका भी हक है। अदालत ने इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, जबकि वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए क्या और कितनी सिक्योरिटी है, रूल्स पेश करें फिर ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म है, सिक्योरिटी का क्या कानून है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सेक्शन 17 है। अदालत ने पूछा कि इमरान खान को अभी सिक्योरिटी फराहम की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी, इमरान खान को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है। 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी सूबाई मामला है। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी दी जाती है लेकिन नोटिफिकेशन जारी होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 साल हो गया है आपकी हुकूमत को आए और उनको साबिक हुए, 1 साल में आपने एक नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया और जब उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उसके बाद भी आपने नोटिफिकेशन, उनकी सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन तक जारी करना गवारा नहीं समझा। और इस्लामाबाद की हद तक वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी का मामला देखती है और पंजाब की हद तक IG पंजाब मामला देखेंगे। जब तक इमरान खान इस्लामाबाद में थे तब तक उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को उसके स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी होती है, जो कानून में लिखा है वो सिक्योरिटी दें और वो वफाकी हुकूमत ने देनी होती है। लाहौर को छोड़ दें, इस्लामाबाद का बता दें, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस मुतल्लिक कानून कायदा जो भी है वो अदालत में जमा करवाएं। और अदालत ने कहा कि आप इस मामले में आप अपनी बयानबाजी देख लें। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये बात की थी कि आप अपनी बयानबाजी देखें कि किस तरीके से आप बयान दे रहे हैं। अब इन हालात को मद्देनजर रखते हुए भी अगर आप
کہیں کہ سیکیورٹی دینی ہے نہیں دینی، کتنی دینی ہے، تو یہ چیزیں نہیں برداشت ہوں گی، عدالت ان چیزوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دینا ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ صرف آپ کے بیانات کی وجہ سے اور سیکیورٹی نہ دینے کی وجہ سے عدالت کو ڈائریکٹ عبوری ضمانتیں دینی پڑی ہیں، چونکہ ایک شخص کی جان کو خطرہ ہے اور جان کا تحفظ ذمہ داری ہے، آئین پاکستان کہتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو اس میں جس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا آپ رولز جمع کروائیں، جو سابق وزراء اعظم کی سیکیورٹی کے رولز ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں، پھر اس کے بعد عدالت مناسب آرڈر جاری کرے گی۔ اب آپ دیکھیں اس موجودہ جو حکومت ہے، اس میں اگر آپ ایک نان الیکٹڈ خاتون کی بات کریں تو ان کو جتنی سیکیورٹی دی گئی ہے اور ان کے ساتھ جس طریقے سے سیکیورٹی ساتھ چلتی ہے، تو ایک سابق وزیر اعظم کو یہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے لاہور میں 5 رہائش گاہوں کو تو وزیر اعظم سب آفس ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ سرکاری خزانے سے سارے کے سارے معاملات چلیں، اور یہ جو یہ لوگ، یہ وہ ایک خاص مافیا ہے جو ہمارے حکمران ہیں اور ہماری جو کابینہ میں اور ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ میں، جیسے راجہ ریاض کل رو پٹ رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کھانا بھی ہمارے پیسوں سے کھاتے ہیں، یہ اپنی تنخواہیں اور سارا کچھ جو یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں وہ تو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے پیسے سے کھانا کھاتے ہوئے بھی موت نظر آتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مافیا ہے۔ بہرحال عدالت نے اب اس پر جو جواب ہے وہ عدالت نے رولز طلب کیے ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ پھر اس کے اوپر میں فیصلہ جاری کروں گا۔ جبکہ دوسری جانب جو حالات ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ انتہائی مسلم لیگ نون کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خوف زدہ ہے۔ طارق منیر بٹ ہیں سینئر، یہ چیف بیورو چیف ہیں لاہور کے ایئر وائی نیوز کے، ان کی جانب سے ایک سٹوری دی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق ممبران ہیں اسمبلی کے اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی جانب سے لیگی قیادت سے رابطہ کیا گیا۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، آج بھی عمران خان نے تقریباً 150 جو امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے ان کو طلب کیا ہوا ہے۔ عمران خان تو اپنے ٹکٹوں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، امیدواران کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو اس معاملے کو ہر حال میں آگے لے کے جا رہی ہے۔ تو لیگی جو امیدوار ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی جانب سے لیگی قیادت کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بھی کچھ بتائیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج میں نے ایک لفافہ کو دیکھا، وہ بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو 100 اختلاف ہوں لیکن ان کی سینئر سے سینئر جو لیڈر ہے اس کو بھی کال کریں تو وہ کم از کم کال پک کر لیتا ہے، اور 90% جو ان کے لوگ ہیں وہ خود کال پک کرتے ہیں۔ یہاں تو نون لیگ کا ایک ایم این اے الفاظ ہیں اس صحافی کے، وہ کہتا ہے کہ جس کا نہ منہ نہ متھا، وہ بھی ہمیں ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو کیونکہ انہوں نے عوامی سیاست کرنی نہیں ہے، انہوں نے کبھی عوامی سیاست کی نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ تو سامنے آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں کلیئر کرے ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ آپ کی اس طرح سے جو ہے کہ آج آپ نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا، کل آپ نے اتحادی سربراہوں کا اجلاس بلا لیا، آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے کہا الیکشن لڑنا ہے یا یہ کرنا ہے، اب ہمیں کوئی کلیئر بات بتائیں کہ الیکشن میں جانا ہے تو ہم اپنی تیاری کریں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لوگ بہت دکھی ہیں، تکلیف میں اور غصے میں ہیں، اگر الیکشن میں جانا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے پیٹرول سستا کریں، سب سے پہلے آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہے آپ وہ مہنگائی ختم کریں تاکہ ہم حلقے میں جا کے کوئی بیانیاں بنانے والے بنیں، اس حال میں ہم نہیں جا سکتے۔ یہ بیورو چیف ایئر وائی کی جانب سے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ تمام جو لیگی امیدوار ہیں یا لیگی جو سابق ہیں ان کے ممبران ہیں اسمبلی کے، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جانب این اے 108 میں ضمنی الیکشن ہونا تھا، اور این اے 108 میں ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، اور حصہ نہ لینے کا فیصلہ کاغذات نامزدگی جمع کروا کے جب منظور ہو گیا اس کے بعد یہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر پرویز نے اپنے کاغذات نامزدگی ہی سرے سے واپس لے لیے۔ ضمنی الیکشن کے لیے 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان میں ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد قرار پائے گئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے میاں فروخ حبیب، ٹی ایل پی کے سجاد اختر، پاکستان نظریاتی پارٹی کے خرم شہزاد انتخابی میدان میں تھے، جن میں سے مسلم لیگ نون کے طاہر پرویز نے
اپنے انتخاب کاغذات واپس لیے ہیں، جس کے بعد اب اس حلقے میں صرف 3 امیدوار مد مقابل ہیں۔ لیگی امیدوار کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، جس پر عمل کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی واپس لے کر انتخاب سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ اب ان سے کو پوچھے، گزشتہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی تھے، جنہیں عمران خان نے شکست دی تھی، اور اس بار عابد شیر علی کی بجائے سابق رکن اسمبلی، یہ وہ حلقے تھے جہاں سے عمران خان نے 7 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور الیکشن جیتا تھا، تو اس میں جو فیصلہ آباد کا تھا اس میں عمران خان کے مقابلے میں عابد شیر علی تھا، جو بری طرح اپنی یونین کونسل سے ہار گئے تھے۔ اب عابد شیر علی کے بجائے انہوں نے دیا طاہر پرویز کو ٹکٹ، اور طاہر پرویز بھی ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا جی میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرواؤں، میں آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ تو جنرل الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، میں اپنے آپ کو کیوں بےعزت کرواؤں ضمنی الیکشن میں جا کے۔ یہ حالت بن چکی ہے، اب اندازہ لگائیں یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب جناب جو میڈیا کی رپورٹس ہیں اور اسپیشلی جو عمران ریاض خان کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے اور مصدقہ خبر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 21 لیگی امیدواروں نے اپنے ٹکٹ واپس کر دیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 21 امیدواروں نے، ایک تو آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ بھی مصدقہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے پورے پنجاب کے تمام حلقوں میں ابھی تک ٹکٹ گئی نہیں ہے۔ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ چکے ہیں۔ دوسری جانب جن لوگوں نے ٹکٹ لی ہوئی تھی ان میں سے 21 ممبران نے اور 21 امیدواران نے ٹکٹ واپس کر دی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت میں جائیں گے تو کچھ چند ہزار ووٹ مل جائیں گے، نون لیگ کی ٹکٹ پر جائیں گے تو چند ہزار ووٹ ملنا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا حشر ہوگا۔ انہوں نے جو مریم نواز کہتی تھی کہ نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مریم نواز کہتی تھی کہ نون لیگ کی ٹکٹ کا اتنا مانگ ہے، وہ مانگ تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن اب اتنا بڑا غر کر دیا ہے کہ لیگی امیدوار اپنی ٹکٹیں واپس کر رہے ہیں۔ پہلے لیتا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے لی ہے وہ بھی واپس کر رہے ہیں۔ اس سے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہتے، ان کو الیکشن موت کیوں نظر آتی ہے، ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ زہر قاتل کیوں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں ان کی تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے لی ہیں وہ واپس کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔